سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی بلینک اسکرین۔ پچھلے 10 دن سے ہی سب لوگ ٹامک ٹوئیاں مارنے پر مجبور تھے۔ وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 10 دن پہلے اچانک بغیر پیشگی اطلاع کے رات 7 بجے ہر طرح کے اسمارٹ فونز کی اسکرینز یکدم بلینک ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے بار بار سوئچ آف کرنے کے باوجود اسکرین بلینک ہی رہتی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرح کے ٹی ویز کی اسکرینز بھی بلینک ہو گئیں۔ ہر طرح کے سگنلز یکدم رک گئے تھے۔ کسی بھی طرح کے ریموٹ کام نہیں کر رہے تھے، کیمرے رک چکے تھے، مائکرو ویو، فریج، ایئر کنڈیشنرز، ہر طرح کے اسکرین پینلز مکمل بلینک ہو چکے تھے۔ نارمل لین نمبرز گھمانے پر صرف شاں شاں کی بے ہنگم آواز سنائی دیتی۔ سب لوگ حیران تھے۔ بجلی بھی منقطع نہیں ہوئی تھی، سب لائٹس کام کر رہی تھیں، مگر ہر طرح کے پینلز کے مکمل بلینک ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فیکس مشینز پر کچھ بھیجنے پر دوسری طرف صرف سیاہ صفحہ باہر نکلتا تھا۔ بڑی تعداد میں لوگ وجہ جاننے کے لیے سڑکوں پر آ چکے تھے۔ عوام میں ایک عجیب طرح کا اضطراب بڑھنے لگا تھا۔ ہر کوئی اپنا موبائل فون اٹھائے اسے سینے پر بے قراری سے مسل رہا تھا۔ کچھ لوگ اضطراری کیفیت میں منہ سے گرم بھاپ اسکینرز پر ڈال رہے تھے اور بار بار اسکینرز کو اپنی بشرٹ کے ایک بازو سے صاف کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے اسکرینز کے بلیک آؤٹ ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش میں دکھائی دیتا تھا۔ سب اپنے اپنے اسمارٹ فونز اٹھائے ایک غول کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ لوگ آہستہ آہستہ ان میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں سب مجمع ایک بڑے جلوس میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کریڈل بھی ان میں شامل تھا۔ وہ اپنا اسمارٹ فون سینے سے لگائے مجمع کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ سب لوگ پچھلے 10 دن سے اس بندش سے تھک کر مجبوراً باہر نکلے تھے۔ گو بظاہر بجلی بھی آ رہی تھی، دکانوں پر کھانے پینے کا سامان بھی کسی حد تک موجود تھا، نلکوں میں پانی بھی آ رہا تھا، مگر تمام لوگ 10 دن مسلسل بلینک اسکرینز دیکھ کر بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ کچھ بار بار بند فون کو کانوں پر لگا کر آل فال بک رہے تھے، جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھ کر باقی لوگ ان کے فون زبردستی چھیننے کی کوشش میں دکھائی دیتے۔ کچھ لوگ بلینک اسکرین پر دونوں انگلیوں سے اوپر نیچے اسکرال کرنے کی لایانی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ اسکرین کو چوم رہے تھے اور کچھ زبان سے چاٹ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بلینک اسکرینز پر دونوں انگلیوں سے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کریڈل بنجر آنکھوں بڑی شیپ سے سب مناظر رہاسا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کا موبائل فون، اس کا کیلکولیٹر، اس کا لیپ ٹاپ، اس کی ہر الیکٹرانک ڈیوائس، سب کی اسکرینز بھی مکمل بلینک ہو چکی تھیں۔ اس نے پورے موبائل کو 3 دفعہ پرزہ الگ کر کے دیکھا، مگر اس کی ہر کوشش ہر بار ناکام ہوئی۔ ان سب کے پاس کوئی خبر، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ جان سکتے کہ اس بندش کی آخر وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں رو رو کر بری طرح ہلکان ہو چکے تھے۔ کچھ سجدوں میں گرے دعائیں مانگ کر تھک کر بے ہوش سڑکوں کے ارد گرد پڑے تھے۔ کریڈل نے دیکھا کچھ لوگ اسمارٹ فون کی دکان کے شیشے توڑ کر نئے موبائل فونز کو آن کر کے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی اسکرین بلینک ہے یا نہیں، مگر ان سب کو مایوسی ہوئی۔ سب نئے فون، بالکل نئے ٹی وی بھی سوئچ آن کرتے ہی بلینک ہو جاتے تھے۔ ٹیکنالوجی کے ماہر بھی پریشان اپنے اسمارٹ فونز اٹھائے دربدر پھر رہے تھے۔ کریڈل نے اپنے فون کو جیب میں ڈالا اور ایک دکان میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا اس دکان میں جو سائن بورڈ ہمیشہ ڈیجیٹل چلتا تھا آج بلینک نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک چپس کا پیکٹ اور بن خریدا اور باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس دوران اس نے اپنے اسمارٹ فون کو غیر ارادی طور پر نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ کھا بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ بند بلینک اسکرین اسمارٹ فون کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اس کا موبائل فون آن ہو جائے، مگر اس کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود اسمارٹ فون کی اسکرین میں نیلی چندھیانے والی روشنی نمودار نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ جلوس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ سب لوگ دوسرے شہر جا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں ایسی بندش ہے یا صرف انہی کے شہر میں تمام اسکرینز خراب ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ مکمل بند ہے، فون لائن خراب ہیں، ریڈیو ٹی وی سب آؤٹ آف آرڈر ہیں۔ شام تک وہ سب ملک کے دارالحکومت تک پہنچ گئے تھے، مگر وہاں بھی صورتحال انہی جیسی تھی۔ تمام شہر سڑکوں پر تھا اور لوگ بے چینی میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موبائل فونز کو دونوں ہاتھ سے بلند کر کے احتجاج کر رہے تھے اور یک زبان نعرے لگا رہے تھے۔ آن کرو یہ اسمارٹ فون، آن کرو یہ اسمارٹ فون، لے کے رہیں گے انٹرنیٹ، لے کے رہیں گے انٹرنیٹ۔ کچھ لوگ نیشنل اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتال کیے بیٹھے تھے۔
کچھ جلا کر احتجاج کر رہے تھے۔ ایک شخص تقریر کر رہا تھا کہ یہ سب حکومت کی سازش ہے عوام کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے۔ وہ بار بار اپنے اسمارٹ فون کو بوسہ دیتا اور عوام اس کی دیکھا دیکھی اپنے اسمارٹ فونز کو چومتے اور سینے سے لگاتے۔ کچھ لوگ مسلسل اسمارٹ فون کو سجدہ گاہ بنا کر اس پر سجدہ کرتے، مگر ایک ساتھ ٹکر کے انداز میں۔ اس دوران بہت سے لوگوں کی پیشانی زخمی ہو جاتی تھی اور کچھ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ کریڈل نے ان کی دیکھا دیکھی 2-3 بار موبائل فون کو ٹکر کے انداز میں سجدہ کیا، مگر اسکرین سیاہ کی سیاہ ہی رہی۔ الٹا اسے چکر آنے لگے۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ واپس جایا جائے۔ اس نے غیر ارادی طور پر وقت دیکھنے کے لیے اسمارٹ فون کو دیکھا، مگر اسکرین سیاہ تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کیا بجا ہے۔ سب کے پاس صرف ڈیجیٹل گھڑیاں تھیں۔ بہت مشکل سے اسے ایک پرانے زمانے کا کلاک نظر آیا جو بیٹری کے بغیر چلتا تھا۔ اس نے اسے دیوار سے اتارا اور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ واپس گھر کے راستے پر نکل چکا تھا۔ راستے میں اسے بہت سے بدحال پریشان لوگ موبائل فون اٹھائے سڑکوں کی دونوں جانب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے نظر آتے رہے۔ وہ اگلے دن جب کھانے کا کچھ سامان خرید کر اپنے گھر کے باہر پہنچا تو اس نے اپنا موبائل فون باہر سڑک پر پھینک دیا اور خود گھر میں ایک کتاب پکڑ کر پڑھنے بیٹھ گیا، اور اگلے 4 گھنٹے وہ اسے مسلسل پڑھتا رہا۔ اگلے کچھ دن وہ گھر پر ہی رہا اور اپنا زیادہ وقت کتب بینی میں گزارا۔ کچھ دن بعد جب وہ صبح باہر نکلا تو اسے شہر کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں اسمارٹ فون زمین پر پڑے دکھائی دیے۔ زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں واپس جا چکے تھے۔ بہت ہی کم لوگ باہر تھے اور ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں تھا۔ وہ ایک دکان میں پہنچا۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں لیں۔ کیشیئر خراب رجسٹر مشین کے سامنے انہماک سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس نے سامان خریدا اور قریبی کتابوں کی دکان میں داخل ہوا جہاں وہ آج تک پہلے کبھی نہ گیا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دکان اندر سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ دھڑا دھڑ کتابیں خرید اور پڑھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کریڈل کے ہاتھ اسٹوریز آف سیل نامی ایک چھوٹی سی کتاب لگی۔ اس نے فوراً اسے دبوچا، اس کی ادائیگی کی اور باہر نکل آیا۔ واپسی کے راستے میں اسے ایک سائیکل پر جاتا اخبار فروش نظر آیا۔ اس نے اسے روکا اور اپنے گھر کا پتہ بتایا کہ آئندہ اسے روزانہ اخبار چاہیے ہوگا۔ کریڈل نے گھر آتے ہی کتاب شروع کی۔ وہ کبھی ہنستا، کبھی غمگین ہو جاتا اور کبھی پھر سے مسکراتا۔ کتاب پڑھنے میں وہ مگن تھا۔ آج کوئی گھنٹی، کوئی میسج، کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ، کوئی اسٹیٹس اس کی توجہ کو اپنی جانب نہیں کر سکتا تھا۔